اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔ حضرات محترم، اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی پہچان کے لیے اتنی نشانیاں عطا کی ہیں، لیکن وہ ہر نشانی کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب۔ یہ نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ جو عقل رکھتے ہیں۔ کہیں فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتقون۔ یہ نشانیاں اس کے لیے فائدہ مند ہیں جس کے دل میں خوف خدا ہے، جو اپنے دل میں تقوی رکھتا ہے۔ یہ نشانیاں اس کے لیے ہیں۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ سورت بقرہ، سورت آل عمران ہے، اس کے آخری رکوع۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر دن کا آغاز ان کلمات کو ادا کر کے کہتے۔ یہ ایک تجدید عہد تھا جو ہر دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اعمال کو دیکھوں، تو میں نے اپنی خالہ میمونہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، ان سے عرض کیا کہ میرا یہ ارادہ ہے، میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ میں رات بھر رسول اللہ کے پاس لیٹا رہا، سونے کی ناکام کوشش کرتا رہا، لیکن سویا نہیں۔ جب سحری کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ آپ نے اپنے چہرے، اپنی آنکھوں کو ملا، اپنے حواس کو بحال کیا، آسمان کی طرف دیکھ کے یہ پڑھا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک تو ہی پیدا کرنے والا ہے زمین و آسمانوں کو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کو مختلف کرتا ہے، کبھی رات چھا جاتی ہے، کبھی دن چڑھ جاتا ہے۔ یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ سورت یاسین کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ، میں رات کو کھینچ کے دن سے، نسلخ کہتے ہیں جس طرح قصاب بکرے کی کھال کو کھینچ کے اس کے جسم سے الگ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ، میں رات کے اندھیروں کو کھینچ کے الگ کرتا ہوں، پھر دن چڑھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور اس بات کا اقرار کرتے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات، یہ نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ لأولی الالباب، جو لوگ عقل رکھتے ہیں، وہ ان باتوں پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا کون غور و فکر کرتا ہے، کون سوچتا ہے، اللہ کی نشانیوں پہ کون تفکر کرتا ہے؟
الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، قیاماً، قیام کی حالت میں، وقعوداً، بیٹھ کر، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان، اس کے درمیان جتنی نشانیاں ہیں، ان فی ذلک یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ اللہ نے فضول نہیں بنائی، اس کے اندر میرے اور آپ کے لیے کوئی نصیحت ہے، ہمیں کوئی سبق دیا جا رہا ہے، کسی بات کو بتایا جا رہا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ جو عقل رکھتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، پھر تار کہاں ٹوٹی؟ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لینا، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے ہم میں سے کوئی بھی شخص غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ پیارے نبی کی ذات بھی معصوم تھی، معصوم کہتی ہے بچایا گیا، اللہ نے ہر خطا سے آپ کو بچایا تھا، لیکن ہمارے لیے اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے، ہمیں خود اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ہمیں زیادہ فکر کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ کیوں؟ ربنا انک من تدخل النار، اے اللہ میں اس بات کو جانتا ہوں، جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا گیا، فقد اخزیتا، وہ ذلیل ہو گیا، اس کی عزت خاک میں مل گئی، اس کے پلے کچھ نہیں رہا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ یونس، اس کی آیت نمبر 6، ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، یہ جو دن اور رات کا اختلاف ہے اس پہ غور کیا کرو، اللہ کس طرح دن کی روشنی کو ختم کر کے رات کے اندھیرے میں ڈھانپ دیتا ہے، اور کس طرح رات کے اندھیروں کو کھینچ کے دن کی روشنی آپ کے سامنے کر دیتا ہے۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان تم روزانہ تغیر و تبدل دیکھتے ہو، یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ لآیات، اللہ کی نشانیاں ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یتقون، جو بچنے والی ہے، جو تقوی اختیار کرنے والی ہے، جس دل میں خوف خدا ہے وہ اس بات پہ غور کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کی مجلس میں میں نے بھی ایک غور کی دعوت دینی ہے آپ کے سامنے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں مختلف موسم آتے ہیں، کبھی گرمی کا موسم، کبھی سردی کا موسم، یہ بھی یاد رکھیں یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ روٹین ورک ہے، یہ سردیوں میں فلاں فلاں مہینوں میں سردی آ جاتی ہے، فلاں فلاں مہینوں میں گرمی آ جاتی ہے، یہ کیوں آتی ہے؟ کبھی بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان میں نے یا آپ نے غور کیا یہ کیوں ہے؟ اس کا جواب پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے دے دیا تھا۔ کاش ہم اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں، دیکھیں کہ ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں ہمیں کیا کن کن باتوں پہ رہنمائی کی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں ایک اچھا اکنامکس ہوں، یعنی اکنامکس کے اندر میں ٹاپر ہوں، میں انجینئرنگ کے اندر بہت مہارت رکھتا ہوں، میں میڈیکل سائنس کے اندر مجھے بڑی معلومات ہے، میں تجارت کے پیشے کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں، میں صنعت کاری کو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، میں شجر کاری اور اسی طرح زراعت کو بہت خوب سمجھتا ہوں، لیکن بحیثیت انسان اگر میں نہیں سمجھتا تو اپنے دین کو نہیں سمجھتا۔ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے نبی نے میری رہنمائی کیا کی، اگر نہیں پتا تو مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے، مجھے اور آپ کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، کہا یہ گرمی اور سردی یہ کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ نے دو چیزیں بنائی ہیں، انسان کا انجام ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ ہوگا۔ جو اچھا انسان ہے وہ جنت میں جائے گا، اللہ ہمیں بھی اچھا بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر کوئی انسان برا ہوا، ان کے گناہوں کی دلدل میں دنستا رہا، اس کا انجام جہنم ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو آپ نے فرمایا جہنم نے ایک دن اللہ سے التجا کی، اے میرے مالک و خالق، تو نے مجھے بنایا، مجھ میں آگ جلائی، اب میرا کچھ حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، یعنی میری آگ کی شدت ہی مجھے کھا رہی ہے، اے اللہ مجھے سانس لینے کی اجازت دے دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں تم تو دو سانس لے سکتی ہو۔ آپ نے فرمایا جب جہنم سانس باہر نکالتی ہے تو پوری دنیا گرمی کی زد میں آ جاتی ہے، جب وہ اندر کھینچتی ہے تو پوری دنیا سردی کی لپٹ میں آ جاتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ مجرموں کو عذاب صرف آگ کا نہیں ہوگا، ٹھنڈک کا بھی ہوگا، اور ٹھنڈک کا عذاب جو ہے یہ آگ سے زیادہ ہوتا ہے۔ آج بھی کوئی کسی کرمنل آدمی مانتا نہ ہو، اسے منوانے کے لیے دو طریقے استعمال پہلے کرتے تھے کہ برف کے اوپر لٹاتے تھے، آج کرتے ہیں کہ شدید ترین سخت اے سی والے کمرے میں بٹھا دیتے ہیں، کپڑے اتار دیتے ہیں، اور وہ سردی کی شدت سے گھبرا کے وہ سب کچھ نکال دیتا ہے جو وہ نہیں چاہتا۔ تو یہ سردی ہو یا گرمی، یہ بیسیکلی ہمارے سامنے ایک نشانی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے ہمیں سمجھا دیا کہ یہ جو گرمی ہے یہ جہنم کی سانس ہے جو وہ لیتی ہے، سانس صرف لیتی ہے، پوری دنیا گرمی کی لپٹ میں آ جاتی ہے۔ ہم جیسے کمزور انسان گھبراہٹ میں ادھر ادھر پھرتے ہیں، کوئی پانی تلاش کرتا ہے، کوئی سایہ تلاش کرتا ہے، کوئی ٹھنڈی جگہ ڈھونڈتا ہے کہ کہیں سے کچھ آرام اور سکون مل جائے، جبکہ سورج کی تپش جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، اس سانس کی وجہ سے ہم سے کروڑوں میل دور ہے، لیکن جب کوئی انسان اس کے اندر ڈال دیا جائے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانہ مبارک میں ایک مارکہ ہوا جسے مارکہ تبوک کہتے ہیں۔ یہ تبوک کی جنگ ہوئی، یہ مدینہ منورہ سے یمن کی طرف جاتے ہوئے 1200 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے یہاں پہ، لیکن یہ وقت وہ تھا کہ جب مدینہ کے لوگوں کی فصل پکی ہوئی تھی، گرمی کی شدت تھی، اور لوگ فصل اتارنے پہ اللہ کے نبی نے کہا میرے ساتھ چلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، کہنے لگے وقالوا لا تنفروا فی الحر، گرمی شدید ہے ہم نہیں جا سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے آیت اتاری قل نار جہنم اشد حرہ، اس گرمی سے گھبرا رہے ہو؟ جہنم کی آگ تو اس سے بھی سخت ہے، لو کانوا یفقہون، کاش تم یہ بات سمجھ لو۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دیکھیں جب گرمی ہم ہوتی ہے دل گھبراتے ہیں، ہم پانی کوئی چیز ڈھونڈتے ہیں نہیں ملتی، اور اس میں کیا ہماری کیفیت ہوتی ہے، تو ایسے حالات میں ہمیں وہ یاد کرنا چاہیے جس کی وجہ سے گرمی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اللہ کسی مسلمان کو اس کو دکھائے بھی نہ، اللہ جتنے بھی لوگ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں اے اللہ سب کی حفاظت فرمانا، لیکن ہمیں ایسے حالات میں سوچنا چاہیے کہ اگر وہاں چلے گے تو کیا ہوگا، جبکہ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار۔ اپنے بندوں پہ گلہ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ کیسے لوگ ہیں گمراہی خرید کے لیتے ہیں، کوئی گناہ کا کام ایسا نہیں جو مفت میں ہوتا ہو،
اس کے لیے پیسے لگانے پڑتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے برعکس نیکی مفت میں ملتی ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں تشریف لائے، کسی نے کچھ مانگا آپ سے؟ یہاں سے اب گناہوں کی معافی اور اللہ رب العزت کی رضا لے کے لوٹیں گے، کسی نے کچھ نہیں لینا، لیکن آپ ایک پکچر دیکھنے کے لیے، ایک مووی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی آپ کو مفت اندر داخل نہیں ہونے دے گا۔ آپ کسی ایسی جہاں انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے وہاں تشریف لے جاتے ہیں، خدا نخواستہ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، وہاں آپ کو مفت میں کوئی داخل نہیں ہونے دے گا۔ تو اللہ یہ گلہ کرتے ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ گمراہی خرید کے لیتے ہیں اور نیکی مفت میں ملتی ہے نہیں لیتے۔ والعذاب بالمغفرہ، اللہ معاف کرنا چاہتے ہیں، انہیں معافی پسند نہیں بلکہ عذاب کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر اللہ خود ہی فرماتے ہیں فما اصبرہم علی النار، مجھے بتاؤ تو صحیح آگ میں صبر کیسے کرو گے، کس طرح صبر آئے گا تمہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لو رأیتم ما رأیت لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو میں نے دیکھ لیا ہے نا، اگر تم دیکھ لو تو زندگی میں ہنسنا چھوڑ دو، ہمیشہ روتے رہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا دیکھا ہے جس کی وجہ سے آپ یہ سب کچھ فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا رأیت الجنت والنار، میں نے اللہ کی جنت بھی دیکھی ہے، اس کی جہنم بھی دیکھی ہے، اس میں جلنے والے لوگوں کو بھی دیکھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جو میں نے جہنم دیکھی اس کی آگ کی شدت کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نارکم جزءا من 70 جزءا من نار جہنم، کسی آگ کو 70 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کا 70واں حصہ صرف دنیا کی آگ ہے، 70 گنا زیادہ تیز جہنم کی آگ ہے۔ اب آپ دیکھیں ہماری آگ لوہا، سونا، تانبا، جتنی دھاتیں ہیں اتنی شدت کی آگ ہے، انہیں پگھلا دیتی ہے، پانی کی طرح بنا دے، تلچھٹ بنا دیتی ہے۔ اگر یہ آگ اتنی ہلکی ہے تو جہنم کی آگ کتنی سخت ہوگی؟ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، جو مومنوں کو اپنی جان سے زیادہ سمجھتے تھے، انہوں نے لوگوں کو کہا لوگو صبح شام جہنم کے عذابوں سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ جو انسان صبح شام یہ کلمات، ایک حدیث میں 3 مرتبہ، ایک میں 7 مرتبہ یہ کہتا ہے تو جہنم خود اللہ سے التجا کرتی ہے، اے اللہ تیرا بندہ مجھ سے، اے اللہ تیری ذات کی پناہ طلب کر رہا ہے، اے اللہ اسے جہنم کے عذابوں سے پناہ عطا فرما دے۔ تو اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما دے۔ ہمیں بھی صبح شام اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہماری بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زبان سے بعض ایسا کلمہ نکلتا ہے کہ اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں بات نکالتے وقت، عمل کرتے وقت، قدم اٹھاتے وقت سوچنا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم عمومی طور پہ سمجھتے ہیں تو جی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، بات کرنا کون سی بڑی بات ہے۔ اللہ نے سورۃ قاف کے اندر فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے کلمہ ابھی نکلتا ہے تو میرے فرشتے اسی وقت اسے کیچ کر لیتے ہیں۔ آج ہمارے لیے یہ بات مشکل نہیں ہے، ہمارا موبائل، اس کے اندر چھوٹا سا میموری کارڈ، وہ انسان کی اتنی باتوں کو محفوظ کر سکتا ہے کہ انسان سالوں ان باتوں کو سن سکتا ہے۔ تو اگر ایک انسان کا دماغ یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے اتنے سے میموری کارڈ کے اندر اتنا بڑا ڈیٹا جمع کر لیا، تو کیا اللہ ہماری زندگی کا ڈیٹا نہیں جمع کر سکتا؟
تو میرے بھائیوں، آج ہمارے لیے یہ بات مشکل نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ، اے حضرت انسان، جب بھی تیری زبان سے کوئی کلمہ نکلتا ہے، رقیب عتید، رقیب کہتے ہیں جو ہر وقت ٹو میں لگا رہتے ہیں، اس سے غلطی ہو میں فوراً اسے کیچ کروں، اور وہ فوراً اسے کیچ کر کے ایک فلاپی بنا لیتا ہے۔ العیاذ باللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، کبھی زندگی میں یہ کر کے دیکھنا کہ زندگی میں صرف آدھے گھنٹے کی ریکارڈنگ، اپنی پاکٹ میں اپنا ہی موبائل رکھ لو، آدھے گھنٹے کے بعد اپنی ہونے والی گفتگو کو خود ہی سننا، تو پھر مجھے تو یہ علم ہے کہ شرمندگی کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ ہم اپنی زندگی کا آدھا گھنٹہ کنٹرول نہیں کر سکتے، اس میں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ العیاذ باللہ۔ اے اللہ تو ہم سب کو اپنی پناہ میں عطا کرنا ہے۔ لیکن جب ہماری پوری زندگی کی فلاپی سامنے آ جائے گی تو اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا کہ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، یہ جو دنیا کی آگ جلاتے ہو نا تم، یہ تمہیں جہنم کی یاد دہانی کرواتی ہے۔ میرے بھائیو، آج اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ جس شخص نے چند مہینے قید کاٹی ہے نا، ذرا اس سے پوچھو کہ قید کے اندر کیا حالات ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ آگ کے اندر نہیں، ایک چار دیواری کے اندر بند ہوتے ہیں اور انہیں محدود کیا جاتا ہے، کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، تھوڑی سی بات پہ سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ بڑے بڑے کرمنل لوگ جو ہیں وہ وہاں ایسے تیر کی طرح بن جاتے ہیں۔ تو یہ تو وہ ہے جو دنیا کی قید ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ جہنم جہاں صرف قید خانہ نہیں بلکہ اس کے اندر آگ ہے جو انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ میرے بھائیوں، جہنم یہ ایسی خوفناک اور خطرناک چیز ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت فی دار الدنیا لافسدت علی اہل الدنیا معایشہم۔ جس زقوم کا کھانا جہنمیوں کو دیا جائے گا، اگر اس میں سے ایک قطرہ نکال کے دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا کی ساری رونقیں ختم ہو جائیں، یہاں کوئی آبادی، کوئی کسی قسم کی چیز باقی نہ رہے، لیکن یہ کھانا جہنمیوں کو العیاذ باللہ دیا جائے گا۔ فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامُهُ، پھر رسول اللہ نے فرمایا، مجھے بتاؤ کہ کس طرح اس کھانے کو کھاؤ گے۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ ایسے کاموں سے اجتناب کرو جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور جہنم اتنی خوفناک اور خطرناک چیز ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دنیا میں ایسا شخص جسے اللہ نے پوری زندگی نعمتوں سے نوازا، اتنا کچھ دیا، اتنی آسانی فراوانی، اتنی صحت اور عافیت، اتنا مال اور اولاد، سب کچھ دیا، کبھی زندگی میں تکلیف نہیں دیکھی۔ قیامت کے دن اللہ فرشتوں سے کہے گا صرف جہنم کو دکھا کے واپس لے آؤ، یا ایک حدیث میں آتا ہے ایک غوطہ لگا کے واپس لے آؤ۔ جب اسے واپس لایا جائے گا، اسے پوچھا جائے گا زندگی میں کوئی آسانی دیکھی؟ وہ کہے گا آسانی ہوتی کیا ہے؟ آسانی کہتے کسے ہیں؟ یعنی پوری زندگی کی آسانیاں صرف جہنم کو دیکھ کے وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی، اس کے ذہن سے محو ہو جائیں گی۔ اے اللہ تو ہمیں سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اور اس کے برعکس جنت کے متعلق فرمایا، وہ اتنی نعمتوں والی جگہ ہے، ایک شخص جس نے ساری زندگی پریشانیوں میں، آزمائشوں میں، تکلیفوں کے اندر گزاری، اسے کبھی کوئی سہولت اور آسانی نہیں ملی، قیامت کے دن اللہ فرشتوں سے کہے گا جنت دکھا کے واپس لے آؤ۔ دکھا کے واپس لایا جائے گا، پوچھا جائے گا کبھی زندگی میں کوئی پریشانی دیکھی؟ وہ کہتا ہے پریشانی ہوتی کیا ہے؟
وہ نعمتیں ساری زندگی کی پریشانیاں اور مصیبتیں بھلا دے گی۔ اس کی مثال آج بھی دنیا میں دیکھ لیں، اگر ایک سخت لمبی طویل بیماری کے بعد اللہ صحت تندرستی دے دے تو بیماری بھول جاتی ہے، اگر ایک سخت زندگی کے بعد اللہ فراوانی دے دے تو وہ ساری زندگی کی سختیاں بھول جاتی ہیں، وہ کوئی بات نہیں، جو ایک وقت تھا گزر گیا، اللہ نے اب تو آسانی دے دی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو جائے گا، نہیں، ہمیں، کیونکہ ہمارا انجام دونوں میں سے ایک ہے۔ اگر اچھائی کی، اللہ کے فرائض کو پورا کیا اور ہر برائی سے، حرام خوری، حرام کاری سے اپنے آپ کو بچایا تو انشاءاللہ انجام جنت ہے۔ اگر ان معاملوں میں لاپرواہی کی تو العیاذ باللہ تیسری جگہ کوئی نہیں ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کامیابی کا متمنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ واضح فرما دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا۔ اب کسی مولانا، کسی مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سینے میں بھی ایک مفتی ہے جس کا نام دل ہے، وہ مجھے بتا سکتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ کسی دوسرے سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل سے میں بھی پوچھ لوں، آپ بھی پوچھ لیں۔ اگر تو ہم اچھائی کی جانب جا رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں تو ہمیں اپنے رویے کو بدلنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ کوئی طعنہ زنی نہیں ہے، یہ احساس ہے، یہ محبت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو خبردار کر دیا آنے والے وقت سے پہلے ہی، بلکہ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ اہل ایمان سے محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، کس سے؟ نارن، آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن یا انسان ہیں یا پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ، اس کے اوپر جو فرشتے مقرر ہیں سزا دینے کے لیے، غلاظ شداد، بڑے سخت گیر ہیں، بڑا تشدد کرنے والے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کا حکم فیصلہ آ جائے گا اس کے خلاف نہیں کریں گے، جو اللہ نے اس کی سزا لکھ دی ہے ترس نہیں کھائیں گے۔ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہی کریں گے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس لیے ہم میں سے انسان کو سوچنا چاہیے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، ان احون اہل النار عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے ہلکا جس بندے کو عذاب دیا جائے گا، لرجل توزع فی اخمص قدمیہ جمرتان یغلی منہما دماغہ، اس کی ایڑیوں میں 2 انگارے جہنم کے رکھے جائیں گے، صرف ایڑیوں کے نیچے 2 انگارے جہنم کے رکھے جائیں گے، اور ان انگاروں کی شدت اور حدت اتنی ہوگی کہ اس کا دماغ کھولے گا۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ لیکن اس شخص کا کیا ہوگا جس کے متعلق اللہ سورۃ حج کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 میں فرماتے ہیں، فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِّن فَوْقِ رُؤُوسِهِمْ الْحَمِيمُ يُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِّنْ حَدِيدٍ۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھ، اللہ ہم کو معاف فرما دینا۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ اللہ کے حکموں کے انکاری ہیں،
اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے، اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے ان سے حلال تسلیم نہیں کرتے، جن چیزوں کو حرام کیا ہے حرام نہیں مانتے۔ فَاللَّهُ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، ان کے لباس آگ کے میں نے کاٹ لیے ہیں، جو انہیں لباس پہنایا جائے گا۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُم مِّن نَّارٍ، ان کے لباس آگ کے میں نے کاٹ لیے ہیں، بنا لیے ہیں۔ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، اور ان کے سروں پہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ يُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، جن سے ان کی جلد ہی نہیں جلے گی بلکہ پیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی گل سڑ جائے گا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اسی پہ بس نہیں، لوہوں کے ہتھوڑوں سے اسے کوٹا جائے گا۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ گناہ کرنا بڑا آسان ہے لیکن اسے بھگتنا بڑا مشکل ہے۔ قتل کرنا بڑا آسان ہے، قتل کی سزا بہت مشکل ہے۔ چوری کرنی بڑی آسان ہے لیکن چوری کا وبال بہت مشکل ہے۔ رشوت لینی بڑی آسان ہے لیکن رشوت کا وبال جو ہوگا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دھوکہ دینا بڑا آسان ہے، کسی کے ساتھ بددیانتی اور خیانت کرنا آسان ہے لیکن اس کی سزا بھگتنا بڑا کچھ مشکل ہے۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یسحر به ما فی بطونهم والجنود ولهم مقامع من حدید۔ اگر آپ کو میری بات کا شک ہو، سورۃ حج ہے، 17واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 اپنے گھروں میں کھول کے دیکھ لینا۔ کیا میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ اپنی طرف سے کوئی فتویٰ تو نہیں لگایا؟ یہ اللہ کی پاک کلام ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک بات درست ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اسی طرح سورۃ الاعراف اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کا بچھونا بھی جہنم کا آگ ہوگی اور ان کے اوپر جو اوڑھنی ہوگی وہ بھی آگ کی ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، آج لوگوں پہ ظلم کرنے والے سوچ لیں کہ اللہ نے ان کے لیے تیار کیا رکھا ہے۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ظالموں کی جزا یہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ظلم کرنا بڑا آسان ہے، ظلم بھگتنا بڑا مشکل ہے۔ دنیا میں تو جس پہ ظلم کریں گے وہ چند لمحے تڑپ، چند لمحے تکلیف میں مبتلا ہو کے خاموش ہو جائے گا، لیکن جب اللہ کی سزا آئے گی تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیو، اس کے متعلق اللہ رب العزت سورۃ الفرقان اس کی آیت نمبر 13-14 میں فرماتے ہیں وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جب کسی کی مشکوں کو کس کے جہنم کی کسی گاٹی کے اندر پھینکا جائے گا تو اس وقت یہ موت کو پکارے گا۔ اللہ اس وقت کہیں گے لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، اب ایک موت نہیں، تم ہزاروں موتیں مانگو تو تمہیں موت نہیں آئے گی۔ انسان جب جہنم کی سختیوں سے پریشان ہو کے یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا تو اللہ جواب نہیں دیں گے۔ پھر دروغہ مالک کے سامنے بولیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، 40 سال تک دروغہ مالک کے سامنے منتیں کرتے رہیں گے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے دروغہ مالک اللہ کو کہہ ہمیں موت دے دے۔ تو 40 سال کے بعد اس کا جواب ہوگا اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اب تم یہیں پہ رہو، تمہارے لیے کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیو، آج میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے جب انسان کی کھال جل جائے پھر اسے درد کا احساس نہیں رہتا، آگے کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ اس احساس کو دلانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا،
وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، سوف نصلیہم نارا، انہیں یقیناً ہم آگ میں ڈالیں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، جب ان کی کھالیں جل کے پک جائیں گی ہم دوبارہ ایک نئی جلد اس کے جسم پہ لے آئیں گے۔ ثم بدلناہم جلودا غیرہا، کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ ہمارے عذاب کو اچھے طریقے سے چکھ لیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اتنی خوفناک چیز ہے۔ سورت ابراہیم کے آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، تم میں سے کوئی بندہ تصور بھی نہ کرے کہ اللہ نے جو اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے اچھے لوگوں کے لیے یا برے لوگوں کے لیے، وہ اس کے خلاف کرے گا۔ آج ہم کوئی اچھا ہے یا برا، بس بس بخش پشتی جی اللہ اسے جنت دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ سجدہ کے اندر افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، ایک وہ شخص جو ایمان والی زندگی بسر کر رہا ہے، اللہ کے فرائض کو پورا کر رہا ہے، حرام و حلال کی تمیز کر رہا ہے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، ایک فاسق آدمی جو زندگی بھر گناہ کر رہا ہے، اسے اپنے گناہوں پہ شرمندگی بھی نہیں، وہ اپنے گناہوں پہ تائب بھی نہیں ہوتا، اسے اپنے گناہوں اپنا ضمیر ملامت بھی نہیں کرتا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایماندار ہے اور نیک عمل کرنے والا ہے، فلہم جنات، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ واما الذین فسقوا، جو فاسق ہے، گناہ کرنے والا ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، سارا قرآن آپ پڑھ لیں، جتنی احادیثیں آپ پڑھ لیں، اللہ نے نبی کریم کو کبھی نام کے ساتھ مخاطب نہیں کیا، ہمیشہ پیار کے ساتھ صفاتی ناموں کے ساتھ بلایا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یعنی جب بھی مخاطب کیا آپ کے صفاتی ناموں کے ساتھ۔ لیکن جب یہ بات کہی تو پیغام بھیجا سیدنا جبریل کے ہاتھ، کہا جاؤ جا کے کہہ دو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بین الاذانین، اذان اور اقامت کے درمیان قبولیت کی گھڑی ہے، تیرا رب تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ دو چیزوں کا سوال مجھ سے کیا کرو، اذان اور اقامت کے درمیان دو چیزوں کا سوال کیا کرو۔ کس چیز کا؟ کہا اللہ سے سوال کرو، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اچھے کاموں کی کرنے کا۔ دوسرا سوال وترک المنکرات، برائیوں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں۔ یہ دو سوال اذان اور اقامت کے درمیان مجھ سے کیا کرو، اس لیے ہمیں بھی یہ کرنے چاہیے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، پھر آپ یہ تیسری بات کہتے وحب المساکین، اے اللہ مسکینوں کے ساتھ محبت نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، جس طرح میں عرض کر رہا تھا، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، جو فاسق ہے، جو گناہ کرنے والا ہے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، جب بھی کوئی شخص عذابوں سے تنگ آ کے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، کلما ارادوا ان یخرجوا منها، کہ میں یہاں سے نکل جاؤں، اعیدوا فیها، اللہ فرماتے ہیں میں دوبارہ وہیں پہ لٹا دوں گا۔
اور میں کہوں گا اب تم آگ کا عذاب چکھو۔ اس سے اگلی آیت میں جو اللہ نے فرمایا وہ میرے اور آپ کی فکر کے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ دنیا میں چھوٹی چھوٹی آزمائشیں، تکلیفیں، جو مصیبتیں تم پہ آتی ہیں، حقیقتاً یہ میں اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ بڑے عذاب سے پہلے پہلے رجوع کر لو۔ اور یقین جانیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان پہ کوئی تکلیف آتی ہے، وہ اس کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بن جاتا ہے۔ ایک شخص، شاید آپ نے اس کے متعلق پڑھا یا دیکھا ہو، یہ ایک عرب نوجوان تھا، لیکن یہ کسی یورپی ملک میں وہاں بسا اور عرب پتی تھا۔ اس کی کیجول چپل ہزاروں ڈالر کی تھی۔ زندگی اسی طرح گزر رہی ہے۔ ایک دن پتہ چلا اسے کینسر ہے اور 4 سٹیج پہ پہنچ گیا ہے۔ علی بنات اس کا نام تھا، بہت خوبصورت نوجوان، اور اسے ڈاکٹرز نے کہا کہ چند مہینے تمہاری زندگی ہے۔ اس خبر نے اس کے ذہن کو اتنا دھچکا پہنچایا کہ اس نے اپنی زندگی کا یو ٹرن لے لیا۔ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے یتیم مسکین بچوں کے لیے وقف کر دیا ہے، اور اس نے پھر حج بھی کیا، اور وہ جو 6 ماہ یا جتنی اسے زندگی ملی تھی اس کی زندگی ہی منفرد ہو گئی، لوگوں کے لیے مثال بن گئی۔ اور اس نے ایک لفظ کہا اپنے ایک انٹرویو میں، کہنے لگا یہ جو کینسر مجھے آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، یہ تحفہ ہے، اللہ نے مجھے بڑے عذاب سے بچانے کے لیے مجھے دیا ہے کہ میری زندگی بدل گئی۔ میں نے تو کبھی نماز کا بھی نہیں سوچا تھا۔ اور آج اسی کے پیسے سے افریقہ کے بہت سے ممالک میں یتیم اور مسکین بچوں کے لیے ادارے قائم ہیں۔ بعض اوقات انسان کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ، ایسا معاملہ ہوتا ہے جو اس کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بن جاتا ہے، وہ برائی کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آ جاتا ہے۔ ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کسی کے والد فوت ہوئے، اس سے پہلے وہ لا ابالی کی زندگی بسر کر رہا تھا کہ باپ کی فوتگی نے اس پہ اتنا اثر ڈالا کہ اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ نمازی بن گیا، وہ اچھا ہو گیا، اس نے برائیوں کو ترک کر دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دیتا ہوں اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ بڑے عذاب سے تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اتنی شدید اور سخت جگہ ہے، کوئی بھی صاحب فراست، صاحب شعور انسان یہ نہیں چاہے گا کہ میں وہاں جاؤں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے شہادت دی اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، پھر وہ ثم مستقم، جو زبان سے کہا ہے اس پہ جم گیا، نہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی، نہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھ کے پکارا، نہ اس نے اپنی حاجت اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے رکھی، اپنی مصیبتوں کے مداوے کے لیے کسی اور کو نہیں سمجھا، اس نے یہی کہا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ جب بھی میں اپنے رب کے حضور التجا کروں گا مجھے ضرور مصیبت سے نکالے گا، حاجتیں میرا رب ہی پورا کرے گا۔ پھر وہ اپنے رب کے ساتھ غداری نہیں کرتا، اپنے رب کا غدار ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے۔ آج ہم وسیلے ڈھونڈتے ہیں۔ ایک انسان، لو جی جج کے پاس جانا ہو تو رستہ میں ہمیں وسیلہ چاہیے، تو اللہ کے پاس نہیں؟ کیا ایک انسان اور اللہ کی مثال ایک جیسی ہے کہ اللہ کو چھتوں کے ساتھ ملاتے ہو کہ سیڑھی کے بغیر چھت پہ نہیں جا سکتے؟ شرم نہیں آتی
رب نے قرآن میں کہا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے متعلق کبھی کوئی مثال نہ بیان کرنا. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے. جو شخص اس بات پہ مستحکم ہو گیا، کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا میرا رب اللہ ہے پھر اس پہ جم گیا. دوسری وَأَنَّ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ، اور جو صرف اپنا رہبر محمد الرسول اللہ کو مانتا ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا وہی. مولوی پیر امام اپنی جگہ، لیکن جہاں اللہ یا اس کے رسول کی بات آ جائے، پوری دنیا کے مولوی آپ کی جوتی کی نوک پہ، پوری دنیا کے امام پیر رسول اللہ کی جوتی کی نوک پہ. رسول اللہ کی بات سب سے افضل ہے. آج ہم فرقوں میں بٹ کے کہ میں فلاں امام کی تقلید کرتا ہوں، میں فلاں امام کو فالو کرتا ہوں، کرتے رہیں، لیکن ان اماموں نے جو کہا اگر انہیں فالو کرتے ہیں، مثال کے طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا نام ہے، کیا آپ نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے نہیں کہا تھا اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو رسول اللہ کا فرمان سن لو میری بات کو چھوڑ دینا؟ کیا امام شافعی نے نہیں کہا تھا کہ رسول اللہ کی بات سنو تو میری بات دیوار سے مار دینا؟ کیا امام احمد بن حنبل نے یہ نہیں کہا تھا ہاتھوں کتاب اللہ و سنتی، اگر مجھے منوانا ہے کوئی بھی بات تو یا اللہ کی بات لے آؤ یا محمد رسول اللہ کی بات؟ کیا خلیفہ ہارون رشید کو امام مالک نے نہیں کہا تھا اس کائنات کی، حالانکہ وہ آپ کے پاس آیا اس لیے تھا کہ آپ کی کتاب موطا امام مالک عالم اسلام میں نافذ کرنا چاہتا ہوں، کہا اس کائنات میں صرف وہ قبر والے، رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا صرف وہ ذات ایسی ہے جس سے اختلاف نہیں ہو سکتا، ان کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، میری بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے. اس لیے جہنم سے بچنے کے لیے من شہید اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو اس عقیدے پہ جم گیا اللہ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دیں گے. اللہ اکبر. پھر فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ہر شخص، اللہ کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ ہر شخص کو جہنم پہ پیش کیا جائے گا، اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. ثم ننجی الذین اتقوا، وہاں سے نجات صرف وہ پائے گا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا. ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. اللہ ہمارے دلوں میں بھی تقوی پیدا فرما دے. نبی کریم کی یہ دعا اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی کی نعمت سے نواز دے. وزکیہا انت خیر من زکاہا، اے اللہ مجھے پاک کر دے کیونکہ تجھ سے زیادہ پاک کرنے والی کوئی ذات نہیں. انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ میرا دوست بھی تو ہے میرا آقا بھی تو ہے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اسی طرح میرے عزیز بھائیو، اس طرح میں نے آغاز میں عرض کیا، ہم میں سے کوئی بھی انسان سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعویٰ نہیں کر سکتا مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے. وخیر الخطائین توابون، سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر معافی مانگ لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اپنے گناہوں پہ خوف زدہ ہو کے اللہ سے ڈرتے ہوئے آنکھ سے آنسو نکل آیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے اکیلے میں بیٹھا ہے، اپنی زندگی کی اپنی خطاؤں کو یاد کر کے آنکھ سے ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آیا، اللہ اس آنکھ پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے قرآن میں بھی کہا اقیم الصلاۃ، لوگوں نمازوں کو قائم کرو، طرفی النہار، دن کے اطراف میں جتنی نمازیں ہیں، وزلفا من اللیل، جو رات کے اندھیروں کی نمازیں ہیں عشاء اور فجر، دن کے اطراف میں کون کون سی نماز ہے؟ ظہر اور عصر، وسطی نماز حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی حفاظت کرو، وہ عصر کی ہے۔ کہا اقیم الصلاۃ طرفی النہار، جو دن کے اطراف میں نمازیں پڑھتے ہیں، وزلفا من اللیل، رات کے اندھیروں میں بھی پڑھتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ ایسا خوبصورت عمل ہے، اللہ اس نمازوں کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیں گے۔ جب گناہ نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہ ہماری نمازیں ایسا پروسیس ہے، یہ ایسا ریموور ہے، جب بھی انسان اپنی نماز کو ادا کرتا ہے اس کے بے شمار گناہ دھل جاتے ہیں، اس کی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، الا کہ وہ کبیرہ گناہ جو اس سے سرزد ہو گئے، تو اللہ اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ رکھا ہوا ہے۔ کہا جب بھی تمہارے دل میں آئے کہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے معافی مانگ لینا، میں ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ تو میرے بھائیو، آخری بات یہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشورہ ہر امتی کو اپنے پلے باندھ لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اتقوا النار، لوگوں اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، ولو بشق التمر، چاہے ایک کھجور صدقہ دے دو کسی غریب کے منہ میں، کسی بھوکے کے پیٹ میں ایک لقمہ چلا جائے، ایک پانی کا گلاس چلا جائے، اس کی پیاس بجھ جائے، اس کی کھانا، اس کی بھوک مٹ جائے، تو یہ بھی تمہیں آگ سے بچا لے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سب کو جہنم کے عذابوں سے بچا لے۔ اللہ ہمیں صحیح ایماندار بنائے اور نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کفر سے، یہ اللہ کے حکموں کے انکار سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اپنی پناہ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام